अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 245 और 246 से तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान तवज्जो से सुनेगा और अपनी ज़िंदगी में उस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 245। इस आयत में क्या बताया जा रहा है? मंजल्लज़ी, कौन है वो जो यक़रिदुल्लाह कर्दन हसना, जो कर्ज दे अल्लाह को, कर्ज हसना, जो अल्लाह को अच्छा कर्ज दे। अब यहाँ कर्ज या माल इस शर्त पे दिया जाए कि वो किसी को वापस करेंगे, यानी कि कौन है जो अल्लाह को माल दे इस यकीन के साथ कि उसको वापस मिलेगा। लेकिन कर्ज हसना है, कर्ज जो कर्ज कैसा हो कि कर्ज हसना हो, यानी कि हसना का मतलब होता है खूबसूरत, अच्छा। इसकी 5 शराइत होती हैं। जो कर्ज हसना होती है इसकी 5 शराइत हैं, 5 चीजें आती हैं जो कर्ज को क्या करें कि जो कर्ज को कर्ज हसना बनाती है। यानी कि मुराद इससे सदका है और अल्लाह के रास्ते में। सदका किस में होना चाहिए? अल्लाह के रास्ते में, ना कि दुनिया के इस्तेमाल के लिए। किसी भी चीज का माल जो किसी भी चीज का माल का या फिर वक्त का, फिर इज्जत का, या फिर किसी भी चीज का, लेकिन यहाँ मुराद माल ही है। सबसे पहले चीज क्या है जो सदके को खूबसूरत बनाती है? वो है इखलास। सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए दे इंसान किसकी खुशी के लिए दे? सिर्फ अल्लाह सुब्हान तआला की खुशी के लिए दे। और दूसरा क्या है? माल हलाल हो, जो दे वो पाक हो। पाकीज़ा माल किया, हमें कुरान में बहुत जगह बताया गया कि माल क्या है? पाकीज़ा हो। और फिर तीसरा क्या है कि दिल की खुशी के साथ दे, कराहत के साथ नहीं दे, ना दे, जो दे खुशी से दे। या फिर अल्लाह तूने ही तो दिया है ना, तो मैं तो असल मालिक नहीं हूँ, मालिक तो तू ही है, तेरा ही तो है सब कुछ, तू ले ले, ठीक है ना। और फिर क्या है? चौथी क्या है कि मुनासिब जगह, सही जगह खर्च करें, यानी कि उसको बेहतरीन जगह लगाएं। और पांचवा क्या है कि दीन के बाद मन और अज़ा ना हो, यानी कि एहसान और अजियत ना हो, देखकर भूल जाए। और ये भी कहा जाता है कि कर्ज हसना से मुराद वो माल है जो अल्लाह के दीन के दिफा में खर्च किया जाता है, यानी कि अल्लाह के दीन की तरक्की में खर्च किया जाता है, यानी कि अल्लाह के दीन को जो है ना फैलाने के लिए खर्च किया जाता है। क्यों? इसलिए कि उसके बदले इंसान के दिल में कोई बुनियादी फायदा हासिल करने का लालच नहीं होता, ठीक है ना। क्योंकि आम तौर पर कोई बीमार है तो हम सदका कर रहे हैं, तो कोई मुसीबत है तो उसको ठीक करने के लिए तो क्या करते हैं हम कि मकसद है ना, उसके पीछे मकसद है ना कि एक जो है गरज है पीछे। लेकिन जब आप दीन की तरक्की के लिए, दीन को फायदा पहुंचाने के लिए माल खर्च करते हैं तो आपकी कोई भी गरज उसके पीछे नहीं होती। नाम कमाने के लिए, ना फेम नहीं, मतलब ना फेम ना नाम, कुछ नहीं, किसी से नहीं वसूल करना, ना ही है ना, नहीं, दुनिया में उससे कुछ जो है ना चाहना, तो ऐसा है ना हो कि मन और जो है मन जल्लज, यानी कि कौन है जो अल्लाह सुब्हान तआला पूछ रहे हैं कि कौन है जो ऐसा करेगा, कौन है जो ऐसा करेगा, यानी कि अल्लाह को कर्ज हसना देगा, यानी कि उस माल को अल्लाह अपने जो है ना, कौन है, क्या है, अपने कर्ज के तौर पर ले रहा है, यानी कि जैसे वो लाजिम देगा, कितना देगा। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कितना देगा। फायुदा अफू, क्या है? फायुदा इफहू लहू अदआफन कसीरा, कई गुना बढ़ा चढ़ा के देगा, यानी कि बहुत ही ज्यादा देगा। अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे क्या बताया? अदआफन कसीरा, यानी कि इतना कि तुम गिन ना सको। और ये डिपेंड करता है कि इंसान किस नियत से दे रहा है, किस जगह दे रहा है, और वो कितना पाकीज़ा माल है, कितना सही माल है, यानी कि उसमें सूद का और जो है ना गलत तरीके से किसी का माल झपटा हुआ किसी भी तरीके का माल ना हो। ये क्या? अपने खुद की पसीने की कमाई का माल हो, ठीक है ना। उसमें कोई भी बीच में उसमें कोई गलत काम किया हुआ पैसा ना हो। तो सही मुस्लिम की एक हदीस में आता है कि इन्नल्लाह तयब्बुल्लाह यक़बहु फीहा तय्यबा, यानी कि अल्लाह पाक है और सिर्फ पाक माल को ही कबूल करता है, नापाक को कबूल ही नहीं करता, नापाक नहीं लेता वो। अब यहाँ पे क्या है? वल्लाहु यक़बिज़ु, और अल्लाह की जो है ना, अल्लाह सुकीड़ता है, क्या है? सुकीड़ता है
कम करता है। किस चीज को? वयब्सुतु, वयब्सुतु। अब यहाँ पे है ना वयब्सुतु, अल्लाह क्या है? सिकोड़ता है। वयब्सुतु, और ज्यादा देता है। ये क्यों कहा? इसलिए कि जब इंसान देने लगता है तो उसके दिल में एक खौफ आने लगता है, मैं उसको दे दूं, मैं इसको दे दूंगा तो मेरा फिर कम हो जाएगा, मेरे पास नहीं रहेगा। फरमाया कि ये तुम्हारे देने से नहीं कम होगा, ये अल्लाह चाहेगा तो जो है ना कम होगा, वरना तुम्हारे देने पर तो कई गुना वापस तुम्हें लौटा देगा। और कई दफा आपने देखा होगा कि आप देने जाते हैं तो उसके बदले उससे बेहतर और उससे ज्यादा आता है ना। याद रखिए कि गुनाह से मुराद तादाद ही नहीं है, तादाद ही नहीं होती है, यानी कि क्वालिटी भी होती है, कि क्वांटिटी भी होती है। ये बाज़ औक़ात दुनिया में ही हो जाता है और बाज़ औक़ात दुनिया और आखिरत दोनों में हो जाता है। बाज़ औक़ात दुनिया में नहीं तो फिर आखिरत में लाजिमी होता है। यानी कि जब इंसान अल्लाह को कर्ज़ हसना देता है तो बिल्कुल खौफ ना करो, क्योंकि माल जो है ना घटाना भी उसके हाथ में है और माल बढ़ाना भी जो है ना उसके हाथ में। बेफिक्र होके दो, बेखौफ होके दो, और हर चीज का मालिक क्या कौन है? वो ही है। तो बुखारी की हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका देने से माल कम नहीं होता। वो वक्ती तौर पर बज़ाहिर हमारी जो है ना गिनती में थोड़ा हो जाता है, लेकिन मिकदार कम हो जाती है, लेकिन असल में नहीं होता। वो सिर्फ एक पर्दा होता है, उसके पीछे अल्लाह रखा होता है, यानी कि दूसरा थोड़े दिनों बाद जो है ना पर्दा हट जाता है, आपको भी वो चीज नजर आने लगती है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? व इलैहि तुरजाऊन, व इलैहि तुरजाऊन, और उसी की तरफ तुम सबको लौटाए जाओगे, और उसी की तरफ तुम सब लौटाए जाओगे। अगर तुम्हारे जान से पहले तुम्हारा माल चला गया तो अच्छा है, तुम्हें भी वहीं जाना है, यानी कि जाके ले लोगे सब कुछ। क्या है? डरने की क्या जरूरत है? डरने की क्या जरूरत है? एक बुजुर्ग के कॉल है कि हमने देखा कि हर शख्स अपनी कीमती चीज एक महफूज जगह पर रखता है, एक महफूज जगह पर। तो मैंने भी ये जाना कि जो है ना अल्लाह से बढ़कर मेरे माल की हिफाजत और मेरी कीमती चीज की हिफाजत कौन करेगा? कोई नहीं कर। लिहाजा जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद आती है वो उसे क्या है, उसे मैं अल्लाह के पास क्या है जमा कर देता हूँ। वापस जो है ना वापस जाके क्या करूंगा? ले लूंगा। ये उसी वक्त हो सकता है जब इंसान को यकीन हो कि ऐसा होगा। पाक सदके के लिए कौन है? जो अल्लाह ने जो है ना, पाक सदके के लिए कौन है? जो अल्लाह के नाम पे सदका दे। लेकिन इससे सदका नहीं कहा गया, कर्जे कहा गया। कर्ज क्या? क्योंकि सदका तो दे के वापस नहीं मिलता। मसलन क्या है कि आप किसी को सदका दे रहे हो तो आप क्या है इससे इस तरह दे रहे कि आपको वापस नहीं देना उससे, लेकिन आप किसी को पैसा दे रहे हैं, जैसे कि उसको लोन दे रहे हैं या फिर कुछ भी। लोन तो हराम है, लेकिन जैसे किसी को आप मदद कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो आपको वापस जरूर मिलेगा। आप किसी को जैसे उधार दे रहे हैं, ठीक है ना, जरूर ही मिलेगा। लेकिन अब अल्लाह सुब्हान ताला सदके को कर्ज कह रहे हैं कि तुम समझो कि तुमने सदका नहीं कर्ज दिया है और मैं तुमको लाजमी वापस करूंगा। यानी कि दुनिया में भी और आखिरत में भी, चाहे दोनों में अगर नियत अच्छी तो आखिरत में भी लाजिम मिलेगा। बस औकात दुनिया में भी क्या है, अल्लाह सुब्हान ताला लौटाता है और अल्लाह का वादा है कि माल कम नहीं होता देने से, सदका करने से कमी नहीं होती। अब यहाँ कर्ज की बात क्यों आ गई? अभी तो जंग की बात हो रही थी, अभी कर्ज की बात क्यों आ गई? क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए माल भी चाहिए। फिर क्या है, कुरान में एक जगह आता है कि कुरान अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो, यानी कि जान और माल से, दोनों चीज़ों से। फिर और एक तरह की फिर और तरह की बात होती है। तो इसकी तफसीर जो है मुकम्मल हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम 246 की तफसीर बयान करेंगे। अब आयत नंबर 246 में क्या है कि अलम तरा, क्या तुमने नहीं देखा, क्या तुमने गौर नहीं किया? किसकी तरफ? अब यहाँ पे बताया जा रहा है लल मलाई मिन बनी इसराइल के सरदारों की तरफ। नहीं देखा, उनका हाल नहीं सुना तुमने कि मिन बाद ही मूसा अलैहिस्सलाम के बाद, मूसा अलैहिस्सलाम की कितनी मुद्दत बाद ये कुरान ने नहीं बताया। बाज कहते हैं कि
1000 سال قبل، اور بعض کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد کا واقعہ ہے۔ تو مفسرین نے مختلف جگہ یعنی کہ الگ الگ جگہ واقعات جو تاریخ میں گزرے ان کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے واضح نہیں کیا ہے کہ کبھی بات یہاں بنی اسرائیل کا قصہ ہے یعنی کہ نام بتا دیا گیا ہے، یا پھر بنی اسرائیل میں پیش آیا کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر بہت ظلم اور ستم ہوئے، جو ہے نا عمل کا ان کے اوپر حملہ وار ہو کر ان کی زمین چھین لی، بچوں کو قتل کر دیا، پھر ہزاروں لوگوں کو مار دیا، ان کو جو ہے نا بے گھر کر دیا۔ تو بنی اسرائیل کو یہ احساس ہوا کہ کب تک ہم یہ ظلم ستم سہتے رہیں گے، کیوں نہ ہم اپنے دشمنوں کا مقابلہ کریں۔ اب یہ حالات ملتے جلتے تھے کس سے؟ مکہ سے آنے والے مسلمان کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی تو یہی ہوا تھا کہ کیا ہے نا کہ مکہ والوں نے ان کو نکال دیا تھا، ان کے مال اور اسباب پر قبضہ کر لیا تھا، ابھی چین سے نہیں بیٹھے تھے کہ پلٹ کر پھر مدینہ میں آ کر حملہ ور بھی ہو رہے تھے۔ پھر دشمن جو ہے نا دوسرے مسلمان کو کہا گیا کہ دیکھو تم بنی اسرائیل کے حال پر غور فکر کرو، جب انہوں نے اپنا دفاع کیا تو کس طرح کیا، یعنی کہ مسلمانوں کو اپنا دفاع کرنے کے لیے کیا ہے ابھارا جا رہا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ بنی اسرائیل کے سرداروں کو ایک گروپ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جو بھی اس وقت کے نبی تھے، کیا ہے نبی تھے۔ تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ اذ قالوا لنبی لہم، یعنی کہ جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا، اب کون نبی تھے قرآن میں ان کا نام نہیں بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ اب اسلنا ملکن، یعنی کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرو۔ اب یہ آ کر کے کیا بول رہے تھے کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرو۔ پھر یہاں پہ اور آگے بتایا جا رہا ہے نقاتلو فی سبیل اللہ، یعنی کہ تاکہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ کریں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جنگ صرف اس وقت کی جا سکتی ہے، قتال اس وقت ہو سکتا ہے جب کوئی مضبوط قائد یعنی کہ لیڈر ہو، یعنی کہ لیڈرشپ ضروری ہوتی ہے جو لوگوں کے گروپس کی شکل میں خود بخود ہر چیز کا مالک اور مختار بن جانا جہاں جی چاہے بات جو ہے نا ڈکلیئر کر دینا، یہ درست نہیں۔ یعنی کہ مالک جو ہے وہ دنیاوی انتظامات کے لیے ہے، اور نبی کی بنیادی ذمہ داری کیا تھی کہ دینی رہنمائی، نبیوں کی کیا ذمہ داری تھی کہ دین کی رہنمائی کرتے تھے۔ یعنی کہ قال حل، یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ قال حل عصیتم، یعنی کہ کہا کیا تم نے دیکھا کیا ایسا تو نہیں کہ اب یہاں کیا ہے؟ ان کتب علیکم القتال، اگر تم پر جنگ لکھ دی جائے، فرض کر دی جائے، مقرر کر دی جائے، تو اب یہاں پہ کیا ہے؟ اللہ تقاتلو، کہ تم جنگ ہی نہ کرو۔ آج تو تم کہہ رہے ہو کہ ایسا نہ ہو کہ کل یہ ہو جائے تم کہو کہ ہم سے نہیں لڑا جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ کیا وجہ؟ قالو، تو وہ کہنے لگے وما لنا، اور کیا ہے ہم کو اللہ نقاتلا فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ نہ کریں، کہ ہم کیا اللہ کے راستے میں جنگ نہ کریں۔ وقد اخرجنا من دیارنا، حالانکہ ہم نے اپنے جو ہے نا گھروں سے بھی نکال دیا گیا، کیونکہ ہمیں کیا ہے؟ اپنے گھروں سے بھی نکال دیا گیا۔ اب یہاں پہ آگے کیا بتایا جا رہا ہے؟ وہ ابنائنا، اور ہمیں اپنے باتوں سے بھی الگ کر دیا جا رہا ہے، اپنے بیٹوں سے بھی کیا ہے؟ الگ کر دیا جا رہا ہے، یعنی کہ بچے ہمارے مار دیے گئے تو اب بھی ہم نہیں لڑیں گے۔ تو اب بات یہ ہے کہ ہم نے بات کی کہ جو ہے نا قومیت کے لیے نہیں لڑنا چاہیے، بلکہ اصل مقصد اللہ کے راستے میں جنگ کرنا ہو تو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر تو کیا ہے؟ لوٹ گئے،
جو ہے نا لوٹ گئے, بچے مر گئے, تو ہم ابھی نہ لڑیں گے. تو ہاں, اگر گھروں کا لوٹنا یعنی بچوں کا قتل ہونا دین کی وجہ سے ہو تو اپنا دفاع کر لو, یعنی کہ فی سبیل اللہ, یعنی کہ کیا ہے نا شمار ہوگا. لیکن اگر دین کی وجہ سے نہ ہو, کیا ہے محض اپنے جو ہے نا اپنے علاقے کو وسیع کرنا مراد ہو, یہ کسی کے وسائل پہ قبضہ کرنا ہو, تو یہ فی سبیل اللہ جنگ نہیں ہوگی. یعنی کہ اسلام میں جنگ کرنے کا ایک ہی جو ہے نا سبب ہے کہ اپنے دین کی دفاع, یعنی کہ دین کی خاطر اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو مصیبت کا جو ہے نا ازالہ ہے. لیکن اصل مقصد پھر کیا ہے, اللہ ہی کی رضا ہو, اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. تو آپ دیکھیے کہ دنیا کی جتنی بھی جو ہے نا اقوام ہیں, انسانوں کے جنگوں سے بھری ہوئی ہے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آج کل کے دور میں بھی بہت سی جنگیں ہیں. تو دوسرے اقوام میں دوسرے جنگ میں کئی ایسے جو ہے نا ایسے مقاصد ہو سکتے ہیں, یعنی کہ دنیا کے ریسورسز پر قبضہ کرنا اور اپنے مقاصد اور منصوبے پورے کرنا. یعنی کہ صرف دین کے خاطر جنگ تھوڑی کرتے ہیں, کوئی اپنے دنیا کے مقصد کے لیے, کوئی اپنے جو ہے نا اپنا اتھارٹی پانے کے لیے پورا کرنا اور دوسروں کے ریسورسز پہ ایکسپلائٹ کرنا. لیکن ایک مسلمان کے لیے جنگ کی اجازت کس وقت ہے کہ دین کے خاطر, کوئی اور ریزن نہیں ہو. ویسے تو دفاع کیا ہی جائے گا, لیکن جو ہے نا بحیثیت قوم کے اگر اس وجہ سے ہو رہا ہو کہ وہ شخص دین پر کیوں ہے, تب فرض ہو جاتا ہے. اگر کوئی بولے کہ تم دین پر کیوں ہو, تم اپنا دین چھوڑ دو, تو اس وقت ہمیں پھر اپنے دین کے لیے لڑنا ہی پڑے گا. تو فرض ہو جاتا ہے, اور وہ پھر اللہ کے راستے کے خاطر ہوگا. وہ اللہ کے راستے کے خاطر ہوگا. بھائی کچھ بھی ہو جائے, ہم تو اپنا دین نہیں چھوڑنے والے. ہم ایک اللہ کو مانتے تو ایک اللہ کو ہی مانیں گے, ہم اس کی عبادت کرتے ہیں, ہم اس کی ہی عبادت کریں گے. تو پھر یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے, فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ, پھر جب جنگ کرنا لکھ دیا گیا تو پھر تولو, تب وہ کیا کر گئے, منہ پھیر گئے. پھر إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ, مگر بہت کم ان میں سے اس کام کے لیے تیار ہیں. لیکن بہت کم کیا معاملے میں تیار ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ, اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. کون ہے یہاں ظالم؟ جنہوں نے خود مطالبہ کیا اپنے لیے ایسی چیز کا جو ان پر فرض نہ ہو, اور جب فرض ہو گئی تو انہوں نے خود مانگا تھا نا کہ آپ مجھے ایک بھیجیے ہمارے پاس کہ ہم ان کے ساتھ پھر لڑیں گے اپنے دین کے خاطر. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ پھر انہوں نے منہ موڑ لیا, انہوں نے منہ پھیر لیا, اور جب فرض ہو گئی تو فرض سے جو ہے نا بھاگ گئے. فرض سے کیا بھاگے. فرض کا چھوڑنا ظلم ہے. اصل میں ظلم دو طرح کا ہوتا ہے. پہلا کیا ہے کہ ایک ہوتا ہے فرض چھوڑنے کا, اور دوسرا ہے حرام چیزوں پر, یعنی کہ اللہ کی حرام چیزوں کو حلال کرنا, یہ بھی ظلم ہے. حد پار کرنا ہے, اور فرض حرام کرنا ہے, اور فرض کیا ہے حرام کرنا, یہ بھی ایک ظلم ہے. تو اس آیت میں بہت سے سبق ہیں ہمارے لیے. اس آیت میں ہمارے لیے کیا ہے, بہت سارے سبق ہیں. پہلا کیا ہے کہ قرآن مجید میں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے, اور دوسرا کیا ہے کہ نبوت کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے, کیونکہ یہاں بنی اسرائیل کا گروہ اپنے نبی کے پاس آ رہا ہے. یعنی کہ آپ جو ہے نا آپ ہمارے لیے ایک جنگی لیڈر مقرر کریں. تو دنیا میں کئی طرح کے لیڈر ہوتے ہیں, کئی جنگی مقصد کے لیے, کوئی مینجمنٹ کے لیے ہوتی ہے جنگیں, کوئی اور مقصد کے لیے ہوتی ہے, کوئی ملک انتظام کے لیے. لیکن ان سب لیڈرشپ میں سے بہترین لیڈرشپ کون ہے؟ جو نبوت کا درجہ ہے, جب نبوت کے جو ہے نا وارثوں کا درجہ ہے, یعنی کہ جنگ کرنے کے لیے لیڈر کا ہونا کیا ہے, بہت ضروری ہے. کسی نبی کے لیے ضروری نہیں کہ وہ خود ہی جنگ کے لیے جو ہے نا قیادت کرے, وہ اپنی جگہ کسی اور کو بھی مقرر کر سکتا ہے. تو ضروری نہیں کہ کوئی جو ہے نا مسلمانوں کا رہنما ہو. اگر اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے, تو جس کے اندر جنگ لڑنے کی صلاحیت ہو تو وہ بھی کیا ہے مقرر کرتے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عہدے صلاحیت اور قباحیت کے اعتبار سے کیا ہے مقرر کرنے چاہیے.
ہے نا. تو نبی بہت سمجھدار تھے، لیکن ان کے پاس کیا ہے، مطالبے لے کر آئے کہ اب بس جنگی جو ہے نا جنگ ڈکلیئر کیجئے کہ جہاد فرض ہے. تو کہا کہ اگر فرض ہو گیا تو تم پورا نہ کرو گے تو پھر کیا کرو گے. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر اللہ نے کوئی چیز ہم پر فرض نہ کی ہو تو اپنے اوپر جان بوجھ کر فرض نہیں کرنی چاہیے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر فرض پورا نہ کر سکیں اور پکڑ ہو جائے. جیسے ایگزامپل میں کہ بہت سے لوگ کیا کر رہے ہیں کہ کوئی چیز کی نظر مان لیتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر یہ میرا کام ہو جائے گا تو ہم پورے سال کا روزہ رکھیں گے. تو پر ایسا نہیں ہو سکتا، ہم پورے سال کا روزہ نہیں رکھ سکتے نا. تو یہ چیز آپ پہ اللہ نے فرض نہیں کی، آپ نے پورے سال روزہ رکھنے کا اب یاد رکھیے، پورے سال روزہ رکھنا خود سے لازم کیا، خود پہ سے اپنے اوپر ظلم کیا. اب یاد رکھیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی کہہ رہے ہیں اور پھر خود ہی نہ کر سکے. ابھی سال بھر کا ہم بول تو دیں گے، نظر مان تو لیے، لیکن کیا ہم رکھ پائیں گے؟ سال بھر بھوکے رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے نا. تو پھر کوئی بھی عذر ہو سکتا ہے، کوئی بھی وجہ سے تو ہم نہیں کر سکتے. تو ایسی منتیں ہمیں ماننا بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا بتایا، اور اگر حل نہیں کیا، یعنی کہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اب یاد رکھیے کہ ایسا نہ ہو کہ ابھی کہہ رہے ہیں اور پھر خود ہی نہ کرے، اور اگر کل نہیں کیا تو ظلم ہوگا، یعنی پکڑ ہوگی. تو کبھی ایسی نظر نہ مانے جو پوری نہ کر سکے. اب کیونکہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، جلد بازی میں آ کے جو ہے نا کیا کرتے ہیں کہ نظریں مان لیتے ہیں. اور حالانکہ نظر کے بارے میں صحیح حدیث یہ ہے کہ نظر جو ہے نا قضا یا تقدیر کو نہیں بدل سکتی، یعنی کہ نظر ماننے سے کچھ ہوتا نہیں ہے. دعا تو جو ہے نا تقدیر بدلتی ہے. دعا کیا ہے؟ تقدیر بدلتی ہے. بولتا ہے نا انسان کی دعا کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بتایا ہے کہ دعا اور نماز کے ذریعے ہم سے مدد مانگو، اور دعا جو ہے تقدیر کو بدل دیتی ہے. لیکن نظر سے تقدیر نہیں بدلتی. جو مصیبت آنی ہے سوچ سمجھ کر نظریں اور منت مانے. جو نظریں مانتے ہیں نا بات پہ، یہ عادت اچھی نہیں ہوتی، لیکن اگر کسی نے منت مان لی تو اسے پورا کرنا چاہیے. وہ ایسی ہی ہے جیسے فرض نماز کا پورا کرنا ہے، پھر آپ کو لازمی پوری کرنی ہوگی. یہاں ایسا ہے کہ جو فرض نہیں ہے تم پر، تم کہہ کر فرض کرا لو. جب فرض آ گیا تو تم کیا ہے، بھاگ نکلو. پھر کیا ہوگا؟ یہ ظلم ہوگا. یہ کیا ہوگا؟ پھر اپنی زبان سے مکرنا ہوگا. پھر اسی طرح کیا ہوگا کہ شیخی بگانا، یعنی کہ گھوسٹنگ کرنا. یا پھر یہ بھی ٹھیک نہیں ہے نا، یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ نہ خرچ جو ہے نہ خرچ کریں اور ہم تو سب کریں گے، تو ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے. یعنی کہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو بڑے جو ہے نا دعویٰ کیے انہوں نے، تو کسی بھی چیز کے لیے بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے جب تک کہ آپ کو وہ کام کرنا جو ہے نا دکھائے. اور پھر جب انسان اپنے اوپر لازم کر لے تو پھر کیا کرے کہ اس کی پابندی کرے. پھر اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کا مذاق نہ بنائے. ٹھیک ہے نا. خالد بن ولید تھے، وہ انہوں نے کئی جو ہے نا علمی کام نہیں کیے تھے، لیکن بہت زبردست جنگی لیڈر تھے. جو ہے نا کام انہوں نے میدانی جنگ میں کیا، سب لوگ نہیں کر سکتے تھے. بہت سے صحابی مدینہ جو ہے نا جنگ میں کم ہی رہے، لیکن علمی دنیا میں رہے. کوئی ضروری نہیں کہ وہ جنگ میں ہی جائے، وہ علم کے اوپر بھی کام کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جنگی خدمت نہیں ہے، لیکن علمی خدمت بہت ہے. ان کی اس سے روایت سے کتنی حدیثیں ہیں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ علم کی دنیا میں تھے. تو بہت سے لوگ لے کے بیٹھے ہیں نا کہ دین اور سیاست ایک ہے. ہر شخص جو دین میں ہے اسے سیاست میں ضرور آنا چاہیے، اور ہر وہ شخص جو ہے نا جو سیاست میں ہے وہ دین میں بھی ضرور گھس جائے. ایسا نہیں. ہر چیز کو اللہ نے لوگ الگ مجاز کے پیدا کیے. اللہ کے کیا کیا ہے کہ ہر چیز کے لیے اللہ نے لوگوں کو الگ الگ مجاز دے کر پیدا کیا ہے. کسی کو کوئی صلاحیت دے دی ہے تو کسی کو کوئی دے دی ہے. یعنی کسی کو اندر سے قوت دے دی ہے، طاقت دے دی ہے، اندر سے وہ مضبوط ہے، وہ جنگ کے باہر سے دیکھنے میں بظاہر
بھی مضبوط ہے تو وہ جنگ کے اس میں جا سکتا ہے. لیکن اگر کسی کو جو ہے ذہنی طاقت دے رکھی ہے تو وہ علم کے اس میں جا سکتا ہے, یعنی علم سیکھ سکتا ہے, دوسروں تک پہنچا سکتا ہے. تو اصل چیز اسلام میں یہ ہے کہ کون چیز کس کے قابل ہے, یعنی کس کے اندر کیا قابلیت ہے. اور اگر ایک شخص ایک جو ہے نا ایک فیلڈ کا ماہر ہے تو یہ نہیں کہ وہ ہر چیز میں ماہر ہو جائے, اور اگر ایک شخص ایک چیز میں ماہر ہونے کے بعد کسی دوسرے چیز میں جو ہے نا صرف اس بنیاد پر جو ہے نا ہاتھ ڈالے گا اور ناکام ہوگا تو اس کی اپنی غلطی ہوگی, وہ اپنے بارے میں سیلف جو ہے نا ڈسپشن کا شکار ہے. یعنی کہ ہر کوئی جو ہے نا ہر فن کا مولا نہیں ہو سکتا, ہر ایک کا کیا ہے نا اپنا اپنا فیلڈ ہے. بہترین کام تب ہوتا ہے جب انسان اپنی صلاحیت کے جو ہے نا صلاحیت کو پہچان کے اپنے فیلڈ میں ماسٹری پیدا کرے اور ان چیزوں میں مت گھسے جو اس کے بس میں نہیں ہے. اور یہ اس معاملے کو پوری طرح واضح کر دیتا ہے, اور یہ اس معاملے کو کیا ہے پوری طرح اس آیت میں بتا دیا گیا. تو ہم نے 245 اور 246 آیت سے کیا کیا سیکھا؟ ہم نے 245 سے کیا سیکھا کہ قرض کسے کہتے ہیں؟ وہ مال جو واپس کیا جائے. اب کسی کو ہم ادھار دیتے ہیں تو ہم ان سے واپس لینے کی نیت رہتی ہے نا, اور وہ قرض یعنی وہ مال جو اللہ کے دین کی ترقی کے لیے دیا جائے, ٹھیک ہے نا. اور قرض حسنہ کی کتنی شرائط ہے؟ پہلا کیا ہے اخلاص, صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مال دینا چاہیے, حلال مال ہو, جو مال دے وہ پاک ہو. تیسرا کیا ہے کہ دل کی خوشی جس میں کراہت شامل نہ ہو, کہ دے کے بھی ہم پچھتائے کہ ہمارا مال تو کم ہو گیا, میں اتنا نہیں دیتا تو مطلب میرا بچ جاتا, اس طریقے سے نہیں. اور پھر کیا ہے چوتھا مناسب جگہ خرچ کرنا, کہ بہترین جگہ خرچ ہو, جو اللہ کے راستے میں خرچ ہو. اور مال دینے کے بعد احسان اور جو نا اذیت نہ دے, یعنی کہ کسی کو احسان نہ دے کہ ہم نے تم کو مال دیا تھا, تمہاری مدد کی تھی, اس طرح سے ہمیں نہیں بولنا چاہیے. پھر اذیت, کسی کو نقصان نہیں پہنچانے کے لیے دے کر کیا ہے بھول جائیں. پھر آیت نمبر 246 میں ہم نے کیا سیکھا؟ واللہ علیم بالظالمین, یعنی کہ ظالم کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو چیز اللہ نے فرض نہیں کی ہے اس کو فرض کر لینا, فرض کو جو ہے نا ترک کر دینا, فرض کو کیا چھوڑ دینا, اور حرام کو حلال کر دینا. اور نظر یا منت ماننا کیسا ہے کہ اللہ کو ناپسند ہے, جو اللہ کے فرض نہیں, جو اللہ نے فرض ہی نہیں کیا, بندہ خود اپنے اوپر فرض کر لیتا ہے. اگر نظر یا منت مانے تو کیا اس کو پوری کرنی چاہیے؟ ہاں, یاد رکھے کہ نظر یا منت ماننے سے تقدیر نہیں بدلتی, دعا کرنے سے تقدیر بدلتی ہے. نظر یا منت پھر مانے, پھر زبان دی, تو پھر اسے پورا کرنا پڑے گا. تو الحمدللہ ہماری جو تفسیر 245 اور 246 کی مکمل ہو چکی ہے. بہت ہی دھیان و توجہ سنی اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کیجیے گا. ہم سب ایک فیملی کے جیسا مل کر اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ ہم سب جو ہے نا قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.